لیکن تحقیق کے بعد یہی بات علامہ سیوطی الاتقان میں اور امام بدر الدین وہ البرہان میں لکھ رہے ہیں، واضح ان قرات کو لکھ رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں، ہم ان پہ اعتبار کریں. آپ کی بات پہ اس سے ہٹ کے قرآن مجید آپ کے نزدیک محفوظ ہے؟ استقرأوا القرآن، اگر آپ نے قرآن سیکھنا ہے تو عبداللہ بن مسعود سے سیکھیں. اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ قرآن 7 حروف پر نازل ہوا ہے. آپ کا پھر مطلب یہ ہوا کہ جو ایک قرات ہے اس کے علاوہ دوسری قرات کو ماننے والے اس فتنے میں مبتلا رہے ہیں اور صحابہ بھی اسی فتنے کا حصہ رہے. یہ آپ نے جو عجم کا فتنہ کہا، تو کیا جو یعنی 1400 سال سے یہ ساری چلی آ رہی ہیں قرات اور سارے پڑھتے ہیں، تواتر کو آپ مانتے ہیں، لیکن جو روایات قرات متواتر ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جو اہل علم ہیں جنہوں نے کام کیا ہے قرات کے اوپر، انہوں نے بالآخر اس کا اعتراف کر لیا ہے کہ یہ سب اخبار احاد ہیں. یعنی یہ چیز تو ایک چلتی ہوئی بات ہے جو لوگ کہہ دیتے ہیں. میں نے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کر دی ہے. قرات کا اختلاف کے عنوان سے میرا مضمون میری کتاب مقامات میں چھپا ہوا موجود ہے. اس میں آپ کسی دیکھ کو حوالہ سکتے دے ہیں. سکتے ہیں جس نے اس کو اخبار احاد کہا ہو؟ سب سے بڑا آدمی تو جزری ہے. یعنی انہوں نے تو بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ میں ایک زمانے میں یہ خیال رکھتا تھا، لیکن تحقیق کے بعد یہی بات علامہ سیوطی الاتقان میں اور امام بدر الدین وہ البرہان میں لکھ رہے ہیں، واضح ان قرات کو لکھ رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں، ہم ان پہ اعتبار کریں. آپ کی بات پہ اس سے ہٹ کے قرآن مجید آپ کے نزدیک محفوظ ہے؟ اس میں کوئی شک ہی نہیں، بالکل محفوظ. ایک قرات کے علاوہ دوسرے قرات جو آپ کہتے ہیں وہ فتنہ ہے. جن ممالک میں دوسری قرات امام ورش کی جو قرات پڑھی جاتی ہے، مراکش میں، تیونس میں، لیبیا میں، وہاں قرآن اللہ تعالیٰ محفوظ نہیں کر سکتا؟ میری یہ بات بھی ٹھیک طرح سے بیان نہیں کی گئی. کس چیز کو میں نے فتنہ کہا ہے؟ دیکھیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں نے آپ کی نسبت سے باتیں بیان کرنا شروع کی. وہ باتیں قرآن مجید کے بارے میں بھی بیان کی گئی، وہ باتیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تفہیم و تبیین کے بارے میں بھی بیان کی گئی. کیا آپ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ جو کچھ بیان کیا گیا وہ بالکل محفوظ ہم تک پہنچ گیا؟ اس فتنے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبتلا رہے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبتلا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث ہے فرمایا کہ قرآن کہ سیکھنا میں ہے. اپنی بات مکمل کر. استقرأوا القرآن، اگر آپ نے قرآن سیکھنا ہے تو عبداللہ بن مسعود سے سیکھیں. اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ قرآن 7 حروف پر نازل ہوا ہے. آپ کا پھر مطلب یہ ہوا کہ جو ایک قرات ہے اس کے علاوہ دوسری قرات کو ماننے والے اس فتنے میں مبتلا رہے ہیں اور صحابہ بھی اسی فتنے کا حصہ رہے. آپ نے مجھے اجازت نہیں دی کہ میں اپنی بات مکمل کروں. جی بالکل. دیکھیے، میں آپ سے یہ گزارش کر رہا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کے بارے میں بہت سی باتیں بیان کی گئیں. یعنی آپ کے اسوہ حسنہ سے متعلق، آپ کی تفہیم و تبیین کے بارے میں یہ جو کچھ بیان ہوا ہے اس کو ہم حدیث کے ذخیرے کے طور پر دیکھتے ہیں. ہمارے محدثین نے کیوں اس کو چھاننے پھٹکنے کی کوشش کی؟ اسی لیے کہ یہ سارا کا سارا محفوظ طور پر نہیں پہنچا. یعنی اس میں بہت سی تبدیلیاں ہو گئیں. روایت بالمعنی نے بہت سے مسئلے پیدا کر دیے. لوگوں نے بہت سی روایتیں وضع کر کے اس میں شامل کر دیں. موضوعات کے بہت بڑے بڑے مجموعے موجود ہیں. یہاں تک کہ بڑی خوبصورت باتیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کر دی گئیں جو آپ نے نہیں کہی تھی، جن کو ہم لالہ المصنوعہ کہتے ہیں. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں موجود تھیں. سوال یہ ہے کہ یہ کیا چیز ہے جب لوگ وضع کر رہے تھے، جب اس طرح کی چیزیں شامل کر رہے تھے؟ یہ ہے جس کو میں نے فتنہ عجم کے باقیات کہا ہے. یعنی جس وقت اسلام پھیلا، اس کی دعوت پھیلی، تو بہت سے گروہ پیدا ہوئے جنہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ اسلام کے چشمہ صافی کو گدلا کریں. وہ قرآن پر بھی حملہ آور ہوئے، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے روایات پر بھی حملہ آور ہوئے. اس کو میں نے کہا ہے، بلکہ اسی مضمون میں یہ بیان کیا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوا، اور پھر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ اصل میں ارضا اخیرہ سے پہلے کی قراتیں موجود تھیں، ان کی نسبت غلط نہیں ہے، وہ کوئی فتنہ عجم نہیں ہے. لیکن بعد کے زمانوں میں لوگوں نے اس کے اندر اتنی زیادہ چیزیں شامل کر دیں، یعنی موضوعات کا اتنا بڑا ذخیرہ اس میں شامل ہو گیا کہ پھر اس کے بعد یہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ سینکڑوں کی تعداد میں قراتیں بن گئیں. تو یہ ساری تفصیل میں نے اس میں بیان کی ہے. اصل میں لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کوئی ایک جملہ پکڑ لیتے ہیں، نہ اس کا سیاق دیکھتے ہیں، نہ اس کا سباق دیکھتے ہیں. میں نے مسلمانوں کے پورے علم اور ان کی کاوش کے بارے میں یہ نہیں کہا. میں تو جو حدیث کا علم ہے، یعنی جس میں ہمارے محدثین نے بڑی محنت کر کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس تاریخی ریکارڈ کو جمع کیا ہے، سب سے زیادہ مسلمانوں کا قابل فخر سرمایہ سمجھتا ہوں. میری رائے یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے علوم میں کسی چیز کو ممتاز ترین جگہ حاصل ہونی چاہیے تو وہ یہی علم ہے. بہت بے مثال علم ہے
دنیا کی پوری تاریخ میں آپ کو اس کی مثال نہیں ملتی کہ اس طریقے سے کسی شخصیت کے اقوال، افعال، تاریخی ریکارڈ کو محفوظ کیا گیا ہو، اس طریقے سے اس کی چھان پھٹک کی گئی ہو، ایسے عمدہ اصول بنا کر یہ دیکھا گیا ہو۔ چنانچہ میں نے خراج تحسین پیش کیا اپنی کتاب میں کہ محدثین کے اصول ایسے کامل ہیں کہ ان میں کوئی معمولی درجے کی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو بات بیان کی گئی ہے فتنہ عجم جو کہا گیا ہے، یہ خاص پس منظر میں بات بیان کی گئی ہے، یہ مسلمانوں کے پورے علم کے بارے میں نہیں ہے۔ ارشاد آپ فرمائیے۔ میرا سوال جو بنیادی تھا کہ جہاں یہ قرات پڑھی جا رہی ہے، جہاں یہ قرات چھپ رہی ہے قرآن کے نام پر، وہ قرآن ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہاں پہ قرآن محفوظ نہیں رہا۔ میں نے پوری تاریخ اس کی بیان کر دی ہے کہ قرآن مجید جس طریقے سے مسلمانوں کے تواتر سے منتقل ہوا ہے، اجماع سے منتقل ہوا ہے، اسی طرح اس کے بارے میں اخبار احاد بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منتقل ہونی شروع ہو گئیں۔ ان اخبار احاد کو قبول کیا جائے یا رد کیا جائے۔ بخاری میں روایت موجود ہے کہ خود سیدنا عمر بن الخطاب کے سامنے ایک جلیل القدر صحابی نے اصرار کیا کہ میں اس سے پہلے کی قرات پڑھوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، عرضہ اخیرہ کے بعد ہم قبول نہیں کریں گے۔ میرا جواب بھی وہی ہے کہ عرضہ اخیرہ کی قرات کے اوپر قرآن متواتر اس وقت رائج ہو چکا ہے، ساری دنیا میں رائج ہو چکا ہے۔ اس کے سوا اگر کہیں کوئی قرات پڑھی جا رہی ہے تو بہت معذرت کے ساتھ اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہی تو اس کی مسئلہ ہے ایک نا، پوری پھر اس کا تاریخ ہے۔ مطلب یہ کہ قرآن کی حفاظت نہیں ہو سکی۔ آپ کریں یا نہ کریں ہمیں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بھی ہم نے قرآن، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ کیا اللہ قرآن کی حفاظت نہیں کر سکا؟ میرا سوال یہ ہے۔ حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں کوئی آدمی کوئی دوسری بات نہیں کہہ سکے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا وہ ہمارے پاس بالکل محفوظ شکل میں موجود ہے، وہ موجود ہے، پہنچ گیا ہے۔ اس کی حفاظت تو ایسے غیر معمولی ذرائع سے ہوئی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ کہ دنیا کا ایک کونا اس تک قرآن پہنچ نہیں سکا، اس غیر معمولی سب کو پہنچا ہے۔ یعنی دیکھیے بعض موقعوں کے اوپر جو اخبار احاد پر مبنی چیزیں تھیں اس کو وہاں ایک قاضی صاحب نے اپنے فتوے سے نافذ کر دیا، ان کے پاس اس وقت اقتدار بھی تھا، اس وجہ سے وہاں زیادہ رواج اس کا ہو گیا۔ اور ہمارے مدرسوں میں بھی اخبار احاد کی بنا پر جو قرأتیں بیان کی جاتی ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں۔ یعنی آپ اس کو یوں سمجھیں، جس طرح ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ سنت کیسے منتقل ہوئی ہے، تو وہ بتائیں گے کہ سنت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ جو نقل القافہ عن القافہ کے طریقے پہ بیان ہوا ہے کچھ اخبار احاد سے۔ قرآن مجید کے بارے میں بھی یہی صورتحال ہے، یعنی قرآن مجید نقل متواتر سے ہم تک پہنچا ہے، مسلمانوں کے اجماع سے پہنچا ہے، ساری دنیا میں وہ ایک ہی قرآن ہے جو رائج ہے، ہم سب اسی کو پڑھتے ہیں۔ جاوا سماٹرا میں بھی مسلمان اسی کو لے کر گئے تھے، ہندوستان میں بھی وہی آیا۔ البتہ بعض جگہوں پر قرآن سے متعلق اخبار احاد کو بھی قبولیت حاصل ہوئی ہے، وہ قبولیت موجود ہے، مدرسوں میں موجود ہے، پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے۔ ایک قاضی صاحب نے 3ری 4تھی صدی میں اس کو قانون سے نافذ بھی کر دیا، اس لیے زیادہ شیوع بھی ہو گیا۔ چھوٹی چھوٹی جگہوں پر آپ کو یہ چیزیں اب بھی مل سکتی ہیں۔ تو جس طریقے سے اخبار احاد کی بنا پر ہم نے اپنی بہت سی چیزیں مرتب کر رکھی ہوئی ہیں، ایسے ہی قرآن کے بارے میں بھی ہے۔ اس میں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا قرآن مجید کا یہ دونوں طرح کا منتقل ہونا بیک وقت قبول کیا جائے گا یا اس میں سے ایک کو قبول کیا جائے گا، ایک کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا ہے، اس کے دلائل دے دیے ہیں۔